میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب میں آپ کو ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ایک طرف ہے، 10 دن کی دنیا کی کمائی ایک طرف ہے۔ بھائی 365 دن کرے محنت تو کچھ بھی نہیں ہے 365 دن محنت کرنے کے باوجود بھی ہمارے بینکوں میں بیلنس نہیں ہے، تو اب 10 دن میں کیا ہونے والا ہے؟ 365 دن کام کرنے کے باوجود بھی قرضوں کے کپے سروں پہ پڑے ہوئے، اب 10 دن میں کیا ہونے والا ہے؟ 365 دن ماشاءاللہ کام کرنے کے باوجود بھی ساڑی خریدنے گئے تو 40 وقت سوچنا پڑا، مہنگی بتا رہا یارو، مہنگی بتا رہا یارو، مہنگی بتا رہا یارو۔ 365 دن آدمی محنت کرنے کے بعد جو دل کھول کے پیسے خرچہ نہیں کر سکتا، اب انہیں 10 دن میں کیا کمانے والا ہے؟ بولو نا جی، کوشچن پوچھتے ہی ایک دم آپ لوگ شاک ہو جاتے بھائی، ارے کیا پورا پھنسا دیتے بھائی مولانا۔ میرے بھائی جو آدمی 365 دن پینڈلا مارا تو منزل کو نہیں پہنچا، 10 دن میں پہنچ جاتا؟ نہیں پہنچتا میرے بھائی، اس لیے بول رہا ہوں چھوڑو یہ بیکار دنیا کو۔ انہیں صدام حسین جیسے شہنشاہوں کے ساتھ یہ دنیا وفا نہیں کر سکی جبکہ پیسے اس کے نیچے رہتے تھے، قذافی جیسے شہنشاہوں کے ساتھ یہ دنیا وفا نہیں کری جی میرے بھائی۔ انہیں سب کو کھا کے نگل کے اندر ڈال کے پوروں کے چمڑے گلا کے ہڈیاں دوسروں کا نوالا بنا کے خبروں میں دوسروں کو سلا دی انہیں۔ یہ دنیا اتنی خطرناک ہے، اس کے اندر جا کے سوئے بھی خبر میں تو بھی انہیں وفا نہیں کر رہی، جان دو بھاگ گیا رہن دو چھوڑ دو نہیں بول رہی، وہاں بھی گلا کے چمٹیوں کا مکھوڑوں کا کیڑوں کا نوالا بنا دے رہی، کھودے تو وہاں سے ہڈی بھی نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ بولو نا جی بھائی، یہ دنیا ہے میرے بھائی جو زندگی میں بھی وفا نہیں کری، مرنے کے بعد بھی یہ دنیا بے وفا ہے، بے وفا۔ ایک صاحب سوچ رہے ہوں گے نہیں مولانا میں اپنی بیوی کو بچوں کو کیسا چھوڑ کے آؤں، کیا بات ہے مولانا تمہارے میٹھے میٹھے باتیں کرتے تھے، میں تو ایسے ایسے بیویوں کو دیکھا ہوا ہوں، اللہ وہ بیویوں کو قیامت تک سلامت رکھے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، 40 سال 38 سال کا نوجوان ہارٹ اٹیک ہو کے انتقال ہو گیا۔ محترمہ اس کی لائف میں گورنمنٹ جاب کرتے تھے، انہیں خود کوشش کر کے میری بیوی کماتی بولے تو جاب دلایا، تو ہوا کیا انہیں مرا سو دن اسکول سے آئی بیوی، زیارت تک گھر میں تھی، زیارت کے دوسرے دن اسکول چلے گئی، پورے اسکول والے پوچھا پڑسوچ مرا نا بیچارہ، انہیں مرا تو مرا، میرے گھر میں ہنڈی پکتی کیا میں نہیں آئی تو؟ اما یہ دنیا ہے، دیکھو کیا ہے بولو، یہ ہے دنیا۔ آئل ہے انشاءاللہ تعالی آج سے اعتکاف شروع ہو رہا ہے، اب میں 10 دن یوسف بوڑھے کے ساتھ ہی چھوں، آپ لوگوں کے ساتھ ہوں بولے تو میرے کو ڈر ہوتا آپ لوگ آتے کہ نہیں آتے کہ، اس لیے یوسف بوڑھے کے ساتھ ہوں بول رہا ہوں۔ تو پیارے بزرگ اور 10 دن کے اس مسجد میں ہوں میں، آج عصر سے لے کے انشاءاللہ تعالی چاند رات تک یہی ہوں، ہر روز یہ مسائل بیان ہوں گے، ہر روز اس ٹاپک پہ گفتگو ہوگی، ہر روز ان مسائل، یہ احکام، یہ شریعت، یہ نظام مصطفیٰ، یہ قانون خداوندی، اس کے اوپر ہم ہر روز صبح شام بس اللہ کے ذکر میں رہیں گے، دین کا علم حاصل کرتے رہیں گے۔ یہ جو مسائل میں بیان آپ کو کر رہا ہوں اس کو کہتے ہیں فقہی مسئلہ، کیا کہتے ہیں ذرا زور سے بولیں؟ مسائل فقہ کے تعلق سے آتا ہے، اگر کوئی عالم فقہی مسائل بیان کر رہا، فقہی مسائل کوئی عالم بیان کر رہا اور ایک آدمی ادھر نفل نماز پڑھ رہا، تو بزرگان دین، مفسرین، محدثین، علماء اسلام فرماتے ہیں کہ نفل نماز پڑھنے والے کو چاہیے نفل چھوڑ دے، پہلے جا کے وہ دین کا مسئلہ سیکھ لے۔ یہ ہے علم کی اہمیت، نماز سے زیادہ دین سیکھنے کی فضیلت ہے، اور ہم نے اعتکاف کو کیا کیا، نفل نمازوں میں زیادہ وقت لگانے کے بجائے ہم نے علم دین سیکھنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ آپ انشاءاللہ تعالی آج سے ہماری اس مسجد میں جو اعتکاف شروع ہو رہا ہے سرکار کے صدقے میں بحمد اللہ تعالی، اس میں ہر روز
درس قرآن ہوگا، درس حدیث ہوگا، درس تصوف ہوگا، درس فقہ ہوگا، حلقہ ذکر ہوگا، توبہ و استغفار ہوگی، اللہ کے بارگاہ میں معافی و گریہ وزاری ہوگی، اور ایک موقع رب نے آپ کو اور ہم کو دیا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک وقت لگائے تاکہ ہمارا پروردگار ہم گناہگار بندوں سے راضی ہو جائے، اور پھر ہمارے رب کریم کی بارگاہ سے ہمارے لیے انعام و فضل، احسان و کرم، عطا و نوازش کی بارش ہو جائے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، آج ہم بعض ایسی چیزیں ہیں جس پر غور نہیں کرتے، تو ایک مسئلہ آپ کو انشاءاللہ تعالی فقہ کے اعتبار سے حوالے سے سنا دیتا ہوں۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ خواتین صاحب نصاب ہو جاتی ہیں کہ ان کے پاس ماشاءاللہ اچھا خاصا سونا ہوتا ہے، تو فرمایا گیا کہ اب وہ سونا ان کے پاس ہے تو زکوٰۃ وہ نکالیں گی یا ان کا شوہر نکالے گا؟ کیونکہ مالک بیوی ہے، تو اس کا ایک آسان نسخہ ہے، مصیبت آئے گی تو شوہر یوز کرے گا نہیں کرے گا؟ تو بولے کرے گا۔ کیوں یوز کرے گا؟ شوہر ہونے کے ناطے یوز کرے گا۔ تو پھر شوہر ہونے کے ناطے جب مصیبت میں عورت کا سونا یوز کرتا ہے تو پھر خوشی کے حالات میں بھی اپنے پاس سے کچھ رقم بیوی کو دے دے تاکہ وہ اپنے سونے کی زکوٰۃ نکال لے۔ نہیں، بعض لوگ بچنے کی چکر میں گئے تو ان کو بھی گرفت میں لے رہا ہوں، ارے میرا آئے گا، تمہارا باپ کو بولو جی بولو زکوٰۃ۔ ارے باپ رے باپ، اب ان کے با جان کن سے پیسے منگانے کی چکر میں نہیں جانا چاہیے۔ لہذا ہم جو ہے بیوی کا سونا ہے، بیٹی کا سونا ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اتنی رقم اپنی بیوی کو دے دے جس سے وہ اپنے سونے کی زکوٰۃ نکال لے۔ انشاءاللہ کریں گے نا بھائی؟ سبحان اللہ۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اب آئیے اعتکاف کے تعلق سے دو باتیں عرض کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ فرمایا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک شریف کے آخری 10 دن اعتکاف کرتے تھے۔ رمضان المبارک شریف کے آخری 10 دن اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے جا ملے، یعنی کہ آپ کا اس دنیا سے پردہ ہوا۔ یہاں تک آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ 10 روز کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، جب حضور پردہ فرمائے اس کے بعد یہ اعتکاف آپ کی ازواج مطہرات نے کرنا شروع کیا، یعنی کہ ازواج مطہرات بھی اعتکاف رکھا کرتی تھی۔ تو حکم ہوا، قانون بنا، شریعت بنی کہ اعتکاف صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اعتکاف عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اعتکاف کا معنی ہے پلٹ جانا۔ کیا ہو جانا؟ پلٹ جانا۔ اب یہ اعتکاف مطلب پلٹ جانا کیا؟ تو بولے گناہوں سے نیکی کی طرف پلٹ جانا، دنیا سے اللہ کی طرف پلٹ جانا، ہر برائی، ہر خطا، ہر لفظش اور ہر معاملات کو خطے تعلق کر دینا، صرف اور صرف اللہ کے حوالے ہو جانا، اس کا معنی اعتکاف ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، اب اعتکاف میں جو بندہ آتا ہے وہ دنیا سے تعلق توڑ لیتا ہے، اللہ ہی اللہ ہو کے رہ جاتا ہے، اللہ ہی اللہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہاں تک فرمایا جاتا ہے کہ اعتکاف رہنے والا اگر مسجد کے باہر چلا گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مسجد کے باہر چلا جائے بلا ضرورت، مسجد کے باہر چلا جائے بلا ضرورت تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ اعتکاف مطلب ہی یہ ہے کہ پوری دنیا کو چھوڑ دینا، صرف اللہ کے گھر میں ہو کے رہ جانا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد جب دوسرے سال حضور نے اعتکاف کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں آرام فرما رہے تھے۔ آرام کے درمیان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور سے ملنے تشریف لائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے چہروں پر دیکھا کہ حضور اب 10 دن تک اللہ کے گھر میں کیوں ہیں، کیونکہ ابھی اعتکاف کے مسائل صحابہ کو معلوم نہیں ہوئے تھے۔
حضور نے دیکھا کہ صحابہ سوچ رہے ہیں کہ میں اعتکاف کیوں کیا ہوا ہوں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابیوں سنو، میں نے اعتکاف اس لیے کیا ہے تاکہ مجھ کو لیلۃ القدر مل جائے. ذرا زور سے بولو. کیوں لیلۃ القدر کی اتنی فضیلت ہے صاحب؟ لیلۃ القدر پانے کے لیے 10 دن کا اعتکاف ہو رہا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اہمیت بتاتے ہیں کہ صحابیوں لیلۃ القدر کو کوئی معمولی رات مت سمجھو، لیلۃ القدر پانے والے کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. 1 مہینوں کی عبادت سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. آپ غور کریں، یہ اعتکاف وہ چیز ہے جو لیلۃ القدر سے ملا دیتا ہے. اور لیلۃ القدر وہ چیز ہے کہ انسان ایک زندگی عبادت کر کر بھی وہ ثواب نہیں کما سکتا، اعتکاف میں بیٹھ کر جو ثواب کما لیتا ہے. اعتکاف میں بیٹھ کر جو ثواب کما لیتا ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب میں آپ کو ایک سوال کرنا چاہوں گا. 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ایک طرف ہے، 10 دن کی دنیا کی کمائی ایک طرف ہے. 365 دن کرے محنت تو کچھ بھی نہیں ہے. 365 دن محنت کرنے کے باوجود بھی ہمارے بینکوں میں بیلنس نہیں ہے، تو اب 10 دن میں کیا ہونے والا ہے؟ 365 دن کام کرنے کے باوجود بھی قرضوں کے کپے سروں پہ پڑے ہوئے، اب 10 دن میں کیا ہونے والا ہے؟ 365 دن ماشاءاللہ کام کرنے کے باوجود بھی ساڑی خریدنے گئے تو 40 وقت سوچنا پڑا، مہنگی بتا رہا یارو، مہنگی بتا رہا یارو، مہنگی بتا رہا یارو. 365 دن آدمی محنت کرنے کے بعد جو دل کھول کے پیسے خرچہ نہیں کر سکتا، اب انہیں 10 دن میں کیا کمانے والا ہے؟ بولو نا جی. کوشچن پوچھتے ہی ایک دم آپ لوگ شاک ہو جاتے بھائی، ارے کیا پورا پھنسا دیتے بھائی مولانا. میرے بھائی جو آدمی 365 دن پینڈیلا مارا تو منزل کو نہیں پہنچا، 10 دن میں پہنچ جاتا؟ نہیں پہنچتا میرے بھائی. اس لیے بول رہا ہوں چھوڑو یہ بیکار دنیا کو. انہیں صدام حسین جیسے شہنشاہوں کے ساتھ یہ دنیا وفا نہیں کر سکی جبکہ پیسے اس کے نیچے رہتے تھے. قذافی جیسے شہنشاہوں کے ساتھ یہ دنیا وفا نہیں کری جی میرے بھائی. انہیں سب کو کھا کے نگل کے اندر ڈال کے پوروں کے چمڑے گلا کے ہڈیاں دوسروں کا نوالا بنا کے خبروں میں دوسروں کو سلا دی انہیں. یہ دنیا اتنی خطرناک ہے، اس کے اندر جا کے سوئے بھی خبر میں تو بھی انہیں وفا نہیں کر رہی. جان دو بھاگ گیا رہن دو چھوڑ دو نہیں بول رہی، وہاں بھی گلا کے چمٹیوں کا مکھوڑوں کا کیڑوں کا نوالا بنا دے رہی. کھودے تو وہاں سے ہڈی بھی نکلنے کو تیار نہیں ہے. بولو نا جی بھائی. یہ دنیا ہے میرے بھائی جو زندگی میں بھی وفا نہیں کری، مرنے کے بعد بھی یہ دنیا بے وفا ہے، بے وفا. ایک صاحب سوچ رہے ہوں گے نہیں مولانا میں اپنی بیوی کو بچوں کو کیسا چھوڑ کے آؤں، کیا باتیں ہیں مولانا تمہارے، میٹھے میٹھے باتیں کرتے تھے. میں تو ایسے ایسے بیویوں کو دیکھا ہوا ہوں، اللہ وہ بیویوں کو قیامت تک سلامت رکھے. شوہر کا انتقال ہو گیا، اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا. 40 سال 38 سال کا نوجوان ہارٹ اٹیک ہو کے انتقال ہو گیا. محترمہ اس کی لائف میں گورنمنٹ جاب کرتے تھے، انہیں خود کوشش کر کے میری بیوی کماتی بولے تو جاب دلایا. تو ہوا کیا، انہیں مرا سو دن اسکول سے آئی بیوی، زیارت تک گھر میں تھی، زیارت کے دوسرے دن اسکول میں چلے گئی. پورے اسکول والے پوچھا پڑسنچ مرانا بیچارہ، انہیں مرا تو مرا، میرے گھر میں ہنڈی پکتی کیا میں نہیں آئی تو. اما یہ دنیا ہے، دیکھو کیا ہے بولو، یہ ہے دنیا. اجی جس کے لیے ہم مر رہے انہوں ہمارے اوپر مرنے کو تیار یہ میرے بھائی. بچے میرے بچے میرے بچے بابا کی چپل پیر میں آ گئی تو چپل دے تو اس نے بول رہا بیٹا میری ہے جی ہٹو تم نکلو، تم آپ کون دیکھتے بڈھے ہو گئے تم کہیں کو پہن رہے، اب پوچھ رہا. ارے باپ رے باپ، یہ دنیا ہے میرے بھائی. ایسی دنیا کے لیے آپ ویسے مولا کو بھول جا رہے ہیں. اللہ اکبر. ایسی دنیا کے لیے ویسے مولا کو بھول رہے ہو جو مولا رات ہوتے ہی بستر پہ نیند دے دیتا ہے، صبح ہوتے ہی گراہک کو دکان پہ بھیج دیتا ہے. وہ مولا جو ٹائم ہوتے ہی دسترخوان پہ کھانا بھجوا دیتا ہے. وہ مولا جو جوان ہوتے ہی شادی کا انتظام کروا دیتا ہے.
وہ مولا شادی ہوتے ہی جو بچوں کا انتظام کروا دیتا ہے، وہ مولا جو ہم بوڑھے ہو گئے تو ہمارے لیے خدمت گزاروں کو پیدا کر دیتا ہے، ویسے مولا کو بھول کر، ویسے مولا کو چھوڑ کر یہ دنیا کی واہ واہ، یہ دنیا کے لیے پیچھے پڑے ہو میرے بھائی، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے نوجوانوں، ایسی غفلت مت کرو، یہ غفلت ہمارے لیے بربادی کا سبب ہے، یہ غفلت ہمارے لیے آخرت کی تباہی کا سبب ہے، یہ غفلت ہمارے لیے داخلے دوزخ کا سبب ہے، یہ غفلت ہمارے لیے خدا کی ناراضگی کا سبب ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا انعام دیتا ہے، ذرا غور کر کے دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے۔ اب ایک دن کی فضیلت سنائے تو تم لوگ ایک دن ہی بول کے نکو بولو، میں ایک دن کس لیے سنا رہا ہوں، ایک دن کی یہ شان ہے تو 10 دن کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس اعتکاف کرنے والے اور دوزخ کے بیچ میں 3 خندقیں کھود دیتا ہے، 3 خندقیں پیدا کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ کتنی؟ ذرا زور سے بولے۔ اس کے درمیان میں 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر خندق کا فاصلہ کتنا ہوگا، خندق کتنی بڑی ہوگی؟ دوزخ اور اعتکاف بیٹھنے والے کے بیچ میں یہ خندق ہوں گی، کتنی؟ 3۔ فرماتے ہیں یہ خندقوں کا فاصلہ کتنا ہوگا، خندقیں کتنی چوڑی ہوگی؟ فرماتے ہیں مشرق اور مغرب کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے، ایک ایک خندق اتنی بڑی ہوگی۔ 3 مشرق و مغرب کے مقابلے میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مشرق و مغرب کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے، اعتکاف بیٹھنے والے اور دوزخ کے بیچ میں اللہ اتنا فاصلہ پیدا کر دے گا۔ 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا کرے گا۔ کیوں پیدا کرے گا؟ تاکہ کسی بھی صورت اعتکاف بیٹھنے والا دوزخ میں جانے ہی نہ پائے۔ نہیں، فاصلہ دور ہے تو آدمی جاتا کیا؟ بولو نا بھائی، آپ کو اگر گاڑی دے دی ہے، میں بولا میاں ذرا جا کے 4 مینار کو آؤ، آپ جا کے آتے ہیں، میں بولا جا کے ذرا قطب مینار کو جا کے آؤ، دیوانے ہوئے کیا مول صاحب پوچھتے کہیں کو بھائی فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ آسانی سے وہ سفر طے کر لیا جاتا ہے جس کا فاصلہ ڈسٹینس کم ہوتا ہے، جس کا فاصلہ زیادہ ہو وہ طے کرنے کے لائق نہیں ہوتا۔ تو رب کہہ رہا ہے لے میرے بندے، تو ایک دن اگر میرے لیے اعتکاف کر لے، میں رب ہو کر تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے اور دوزخ کے بیچ میں 3 خندقوں کا فاصلہ قائم کر دوں گا، اور وہ ایک خندق مشرق اور مغرب کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے اتنی لمبی اور طویل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، رب کہہ رہا ہے بندے آ، میں دینے کو تیار ہوں، میں لٹانے تیار ہوں میرے بندے۔ تو یہ کہاں دنیا کے بازاروں میں پڑا ہوا ہے، یہ کہاں؟ ارے جس کو دیکھو اس کو حلیم کی بھٹی ڈال لے کے بیٹھ جا رہا میرے بھائی۔ ارے نہیں بکتی رہے تیری، نہیں بکندے نکو بکندے، رمضان آیا حلیم بیچ تو ہی کر رہا۔ ارے بولا کائی کو بنا رہے ہو، خالی پی لی کے رکھ رکھ کے رات میں سحری کو کھلا رہا لوگوں کو، اس کا پیٹ اندر پکڑ لے رہا ایسا۔ میرے پیارے بھائی، دنیا کمانے کا اتنا شوق اور آخرت بنانے کا ذرا بھی شوق نہیں۔ اب دوسری حدیث پاک سن لے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعتکاف گناہوں سے روک دیتا ہے، اعتکاف گناہوں سے روک دیتا ہے۔ اس کے لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہے جو تمام نیکیاں کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہے، تمام نیکیاں کرنے والوں کے لیے جو نیکیاں لکھی جاتی ہے، اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے بھی وہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ساری دنیا کے نیکوکار ایک طرف، اعتکاف بیٹھنے والا ایک طرف۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سے بڑی نعمت خدا اور کیا دے بندوں کو؟ ہم تو اس کے لائق بھی نہیں ہیں، مگر مولا کہہ رہا ہے بندے آ، میں دینے کو تیار ہوں۔ اسی لیے الحمدللہ انتظامی کمیٹی مسجد حاضہ اور تحریک صدا اسلام کے زیر اہتمام 10 روزہ اعتکاف اللہ رب العزت کے اس مقدس گھر میں الحمدللہ بلا کسی معاوضے کے، بعض ہمارے اللہ نے جن کو نوازا ہے ان بھائیوں نے الحمدللہ معتکفوں کے لیے سحر و افطار کا انتظام اور رات کے ڈنر کا انتظام الحمدللہ سرکار کے صدقے میں کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔
اور الحمدللہ گزشتہ سال تقریباً 250 نوجوانوں نے ہمارے ساتھ اعتکاف کیا تھا، اور ہم نے آج اس سے بڑی تعداد میں آج یہاں پر اعتکاف لوگوں کو بٹھوانے کا ارادہ کیا ہے، تاکہ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف بیٹھیں، دین سیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں، بروز محشر کوئی کسی کا سہارا بنے یا نہ بنے، مگر ہم اعتکاف بیٹھنے والوں کا سہارا اللہ اور اس کا رسول بن جائے۔ اس امید کے ساتھ الحمدللہ انتظامی کمیٹی بھی بڑے ہی پیمانے پر اہتمام کر رہی ہے، اور تحریک صدا اسلام نوجوانوں کو توجہ دلا رہی ہے کہ نوجوانوں آؤ، بزرگوں آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کر لو، آؤ بیٹھ جاؤ، اللہ کے دربار میں بیٹھ جاؤ، تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے، ہماری آخرت بہتر ہو جائے، ہماری زندگی بہتر ہو جائے، ہمارا کچھ کر لے، کچھ تو کر لے یارو، دنیا میں جانے سے پہلے کچھ تو کر لے میرے بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کرنے کا وقت آ گیا، آج عصر کی نماز کے بعد سے اعتکاف شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی، چاند رات تک اعتکاف رہے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام عاشقان رسول جنہوں نے اب تک ارادہ نہیں کیا ہے، وہ آج جمعہ کے بعد گھر کو جائیں گے اور اپنے ساز و سامان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی عصر کی نماز کے ساتھ ہی مسجد میں تشریف لا لیں گے مغرب سے پہلے۔ اگر آپ مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورے 10 دن کا اعتکاف کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث و خواجہ اپنے اپنے ساز و سامان کے ساتھ آج انشاءاللہ تعالی یہاں پر تشریف لائیں گے اور یہاں سے اعتکاف